آپ اب گواہ نہیں رہی، ملزمہ بنتی جا رہی ہیں۔ اگر نیب کی ٹیم مطمئن ہوئی تو شاید گرفتاری کی ضرورت نہ پڑے، اگر مطمئن نہ ہوئی تو بشریٰ بی بی کو پھر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، شوہر جو ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے اور اہلیہ بال گرفتاری سے بچ گئی۔ یہ معاملہ کیا ہے، کیوں ایسے ہوا، اس پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور فرح گوگی کے شوہر احسن جمیل گجر کیوں خاموش ہیں، کیوں میڈیا میں نہیں آ رہے اپنی اہلیہ کا دفاع کرنے کے لیے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر میں یہ بتاؤں گا کہ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو سیاسی میدان میں آؤٹ کرنے کے لیے نون لیگ نے کون سے 2 امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، یہ میں سب سے آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، آپ دیکھتے رہیے گا ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی آج بال نیب میں گرفتاری سے بچ گئی۔ اگر وہ پیش نہ ہوتی تو نیب نے ان کو لاہور سے گرفتار کرنے کی پوری تیاریاں مکمل کر رکھی تھی۔ آئی جی پنجاب سے رابطہ کیا گیا تھا، نیب کی ٹیمیں لاہور میں موجود تھیں، نیب لاہور کا دفتر، اور یہاں سے بھی 1-2 افسران کو لاہور بھجوا دیا گیا تھا کہ اگر آج وہ پیش نہیں ہوتی مقررہ وقت کے اندر، لیکن جب وہ لاہور سے موو ہوئیں تو نیب راولپنڈی ریجن کے دفتر میں اطلاع آ گئی۔ پھر نیب کے دفتر میں وہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے پیش ہوئیں۔ تفتیشی ٹیم نے ان سے سوالات کیے اور انہیں بتایا کہ ہمارے پاس بہت سارے کارڈ آ چکا ہے، جس کے تحت اب آپ کو بچنا یا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ اب گواہ نہیں رہی، ملزمہ بنتی جا رہی ہیں۔ تو نیب کی ٹیم نے انہیں 11 سوالات لکھ کر دے دیے ہیں اور بشریٰ بی بی کو آئندہ پیشی پر ان سوالات کا تحریری جواب داخل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ جواب آئیں گے، اگر نیب کی ٹیم مطمئن ہوئی تو شاید گرفتاری کی ضرورت نہ پڑے، اگر مطمئن نہ ہوئی تو بشریٰ بی بی کو پھر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا اس معاملے میں 190 ملین پاؤنڈ کا یہ معاملہ ہے، ملک ریاض کا معاملہ ہے، اور ویسے ہی ملک ریاض آج کل بہت خبروں کی زد میں ہیں۔ کئی جگہوں سے ان کی خبریں آ رہی ہیں، کوئی سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، کوئی نیب میں چل رہا ہے، کوئی اور جگہ چل رہا ہے، بہت سی جگہوں پہ ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ اب ایک اور معاملہ ہے فرح گوگی، فرد شہزادی جس کا اصل نام ہے، وہ چودھری اقبال گجر صاحب ہیں، نون لیگ کے رہنما ہیں گجرانوالہ سے، ان کی بہو ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، خاندان کا بیٹا ان کا عمران خان کے ساتھ، والد صاحب نواز شریف کے ساتھ، زبردست بات ہے نا جی۔ جیسے اسد عمر ہو گئے، محمد زبیر ہو گئے، اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں۔ مفتاح اسماعیل، مجھے یاد آ گئی بات، وزیر خزانہ تھے 2018 میں نون لیگ کے، شاید کا، اور ان کا بھائی نے 20 کروڑ روپیہ چندہ دیا تھا عمران خان کو بنی گالہ میں۔ یہ دیکھیں، ڈبل، ادھر بھائی وزیر خزانہ ایک بھائی، دوسرا بھائی۔ تو کسی نے مفتاح اسماعیل سے اس بارے میں پوچھا تھا، انہوں نے کہا کیا ہوا، اسد عمر بھی تو ایسے ہی کر رہا ہے، محمد زبیر بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو سلسلہ تو فرح گوگی کا معاملہ چل رہا ہے جی۔ انہیں پاسپورٹ بھی ملک ریاض صاحب نے بنوا کے دے دیا جی۔ $1,20,000 خرچ کیے گئے، رشوت دی گئی، مینج کیا گیا، اور وہ اس پاسپورٹ پہ منی لانڈرنگ کرتی رہیں، مختلف ممالک کے سفر کرتی رہیں۔ یہ دیکھیں، ایسے تو نہیں
ہوتا نا القادر یونیورسٹی کی زمین ایسے تو نہیں ملک ریاض نے دے دی، وہ فائلوں کو کہتے ہیں نا، بقول ملک ریاض صاحب کے سلیم صافی کے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں. آج کل آپ کی فائلوں کو پہیے نہیں لگ رہے. یہ دیکھنے کی بات ہے، وقت آنے والا. احسن جمیل گرجر صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے، جو شوہر ہیں فرح گوگی صاحبہ کے. جب شروع میں پی ڈی ایم کی حکومت آئی، ان کے سکینڈلز آئے پنجاب حکومت میں، کرپشن کے، ٹرانسفر پوسٹنگ میں اور باقی معاملات میں، تو وہ ٹی وی پر آ کے بڑا ڈیفینڈ کرتے رہے اپنی اہلیہ کو، اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملات بھی بتاتے رہے کہ وہاں سے ہماری آمدن ہوئی. لیکن جب سے یہ نیا سکینڈل آیا ہے، احسن جمیل گرجر صاحب جو ہیں ٹی وی پہ نہیں آئے، نہ کوئی اپنی سوشل میڈیا پہ ویڈیو جاری کیا، بیان جاری کیا وضاحت کا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو نئے الزامات آئے ہیں اس میں کافی جان ہے، کچھ شواہد بڑے ٹھوس ہیں آئے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی دیکھنے کی بات ہے. دوسرا معاملہ ہے ناظرین عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب پہلے ہی اڈیالہ جیل میں ہیں، سائفر کیس میں وہ گرفتار ہیں، ابھی تک ان کی ضمانت نہیں ہو سکی، وہ کیس چل رہا ہے. تو آج جو نیب کے مشہور جج ہیں محمد بشیر صاحب، نیب نے 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کیس میں جو تفتیش کر رہے ہیں نیب والے، اس میں عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے. اس کی تعمیل کے لیے وہ نیب کورٹ میں گئے تھے اور عدالت نے جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو لکھا ہے کہ قانون پر عمل کیا جائے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ نیب آئندہ چند گھنٹوں میں کہہ لیں یا کل تک نیب کے مقدمے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دیں گے. اگر ان کی سائفر کیس میں کوئی ضمانت کا امکان تھا یا نہیں تھا، یہ تو عدالت ہی بتائے گی، سپریم کورٹ میں معاملہ گیا ہوا ہے. تو اسی پس منظر میں نیب نے یہ وارنٹ گرفتاری اپنے ایشو کیے ہیں اور عدالت سے رجوع کیا ہے، اور اب عدالت نے لکھ دیا ہے جیل سپرنٹنڈنٹ کو. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نیب کے مقدمے میں بھی خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی جائے گی. اور اب تک جو نیب کا قانون ہے پرانا مشرف دور والا واپس آ چکا ہے. اب ریمانڈ ہوگا تو 14 دن کا نہیں ہوگا، 30 دن کا نہیں ہوگا، مکمل 90 دن کا ریمانڈ ہوگا. اور پھر خان صاحب احتساب عدالت میں نہیں جائیں گے ضمانت کے لیے، کیونکہ قانون انہوں نے خود ہی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ لے کے گئے تھے. عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے ان کے پاس، تو وہ کالعدم ہو چکی ہیں ترامیم ساری پی ڈی ایم دور میں جو ہوئی تھی. تو پھر ضمانت کے لیے بھی ہائی کورٹ ہی جانا پڑے گا. تو یہ معاملہ. ایک اور معاملہ ناظرین بہت اہم، فرزند راولپنڈی ہیں شیخ رشید صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کا میں بڑا فریکوینٹلی وزٹر تھا، اور پتہ نہیں چلے کے دوران کوئی نظر لگ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، گیٹ نمبر 4 میں داخلہ بند ہو گیا. تو شیخ صاحب آپ کو اپنے طرز عمل پہ، اپنی زبان پہ، اپنی سیاسی کمٹمنٹ پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ نے سیاسی سفر کہاں سے شروع کیا، کیسے شروع کیا، اور کس طرح وفاداریاں بار بار بدلتے رہے. پھر آپ جو زبان استعمال کرتے تھے، اور جو بے نظیر بھٹو شہید کے متعلق آپ قومی اسمبلی میں زبان استعمال کرتے تھے، پھر وہ گورنر، سابق گورنر ہیں الطاف صاحب مرحوم فواد چودھری صاحب کے انکل، انہوں نے پھر جب آپ کے لال حویلی سے کلاشنکوف برآمد کرائی تھی، پھر آپ نے چیخیں ماری تھیں. پھر آپ نے نواز شریف فیملی کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے رہے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو لہٰذا بیان بازی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرنے کے قابل نہ رہیں. بہرحال شیخ صاحب سیاسی میدان لگنے والا ہے. حنیف عباسی آج ایک اور کیس میں بری ہو گئے ہیں.
تو آپ کی تو پیشیاں ہی کافی، آپ کہہ رہے ہیں جی اتنے مقدمے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو پتہ چل جائے گا، عدالتیں موجود ہیں اور آپ کو ضمانت بھی مل چکی ہے بہت سے کیسز میں. ایسا نہ کہیں کہ آپ کو کوئی زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے. تنگ تو وہ ہو رہے ہیں جو عمران خان کے نظریے اور سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں جیلوں میں. ناظرین، سب سے آخری معاملہ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے اس دن بھی اپنے پروگرام میں گفتگو کی تھی. چودھری نثار علی خان صاحب، پاکستانی سیاست کا ایک بڑا نام، راولپنڈی کی سیاست میں ان کا بڑا نام رہا ہے. 2017-18 میں میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہوئے اور دو باتوں پہ ہوئے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ کی جائے. پھر انہوں چودھری نثار صاحب کا جو اپنا بھی طرز عمل تھا، پریس کانفرنسز میں اپنے لیڈر پر تنقید کرتے تھے، مریم نواز پر تنقید کرتے تھے، جس پر نواز شریف ناراض ہو گئے اور 2018 میں انہیں پارٹی کا ٹکٹ شہباز شریف کی کوشش کے باوجود نہیں ملا، کمٹمنٹ کے باوجود، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وعدہ کیا تھا شہباز شریف نے کہ ان کو ٹکٹ ضرور ملے گا، لیکن نہیں ملا. وہ الیکشن نہیں جیت سکے یا ان کو ہروا دیا گیا. وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ کبھی چودھری صاحب سے میں خود کہوں گا کہ وہ کیمرے پہ آ کے بتانا چاہیں تو اب بتا دیں. وہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا تو وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں، اب ڈرنے والی بھی کوئی بات نہیں ہے چودھری صاحب کے لیے. تو نون لیگ نے NA-53 ہے جس کو ٹیکسلا وا کینٹ کا حلقہ کہا جاتا ہے، یہاں سے چودھری صاحب MNA بنتے رہے ہیں. وہاں پہ بیرسٹر عقیل ملک ہیں، عمر فاروق ایک ایکس MP ہیں، یہ ان کے قریبی عزیز ہیں. ان کو نون لیگ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور یہاں مقابلہ ہوگا 3 شخصیات کے درمیان، چودھری نثار علی خان، سرور خان اور بیرسٹر عقیل ملک کے درمیان. اب دیکھتے ہیں قسمت وہاں کس کو آگے لے کر آتی ہے. چودھری نثار علی خان وہاں سے رہے ہیں، بہرحال وہاں سرور خان کو بڑا اعزاز چل رہا ہے ہمیشہ مقامی طور پہ. ان کا بڑا سٹرانگ ووٹ بینک ہے، جس پارٹی میں بھی جائیں وہ ووٹ بینک آگے پیچھے ان کے ساتھ ہی ہے. بیرسٹر عقیل ملک نے جو ضمنی الیکشن ہوا تھا 2018 میں، اس میں تقریباً 40 یا 50 ہزار کے درمیان ووٹ حاصل کیے تھے اور سرور خان کا بیٹے منصور جو ہیں وہ MNA بنے تھے. پھر جو راولپنڈی کا حلقہ ہے، چکری، اڈیالہ روڈ، چکلالہ، گلریز اور یہ باقی علاقے اس میں آتے ہیں، وہاں سے انجینئر قمر الاسلام کا نام پہ اصولی فیصلہ ہوا ہے، ابھی اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے. انجینئر قمر الاسلام 2 مرتبہ MP رہ چکے ہیں چودھری نثار صاحب کے نیچے، اور 2018 میں بھی یہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے اور ہار گئے تھے، جیل میں تھے. اور وہاں پہ بھی مقابلہ انجینئر قمر الاسلام، چودھری نثار علی خان اور IPP میں جانے والے سرور خان کے درمیان ہوگا. وہاں ایک اور شخص ہیں نئی مجاز صاحب، چودھری نئی مجاز، وہ بھی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ٹکٹ مل جائے اور نون لیگ کی قیادت نے انہیں پیغام دیا ہے، ابھی اسحاق ڈار سے بھی وہ جمعے والے دن ملے تھے، کہ آپ اگر صوبائی اسمبلی کی نشست پہ لڑنا چاہیں تو آپ کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا جائے گا. اور چودھری تنویر جو ہیں اب تک ریلیکٹڈ ہیں، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں چودھری نثار کے مقابلے میں آنے کے لیے. تو یہ تازہ ترین صورتحال تھی. میں نے کہا ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، جو راولپنڈی شہر کی صورتحال ہے 2 حلقوں کی، یہ میں آپ کو آئندہ پروگرام میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ یہاں کیا سیناریو بننے جا رہا ہے اور کینٹ کے حلقے میں کیا سیناریو بننے جا رہا ہے. اس حوالے سے تفصیلات میں آئندہ کے پروگراموں میں آپ کو گوشگزار کروں گا. بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ.